قیام کیا چیز ہے؟ یعنی کھڑے ہونا. قیام کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اگر ہاتھ کو گرائے نیچے کی طرف تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے, گھٹنوں تک نہ, یہ قیام ہے. اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو. کوئی عذر, کمر میں درد ہے یا کچھ ایسا ہے, بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے لیکن پراپر صحیح طرح نہیں کھڑا ہو پا رہا, لیکن کھڑے ہونے کی تعریف کیا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے. صحیح. فرض, وتر, سنت فجر, جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں قیام فرض ہے. فرض, وتر, سنت فجر, جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں قیام فرض ہے. یعنی کہ پھر سنت موقدہ جو دیگر ہیں یا سنت غیر موقدہ ہیں ان کے اندر قیام فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نفل نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں, نفل نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں. ان نمازوں کو بقیہ جو ہیں سنت وغیرہ ان کو چاہیے کہ کھڑا ہو کے پڑھے. لیکن فرض کتنے میں ہیں؟ فرض میں, وتر میں, سنت فجر میں, جمعہ اور عیدین میں. باقی جو نمازیں ہیں نفل نمازیں ہیں وہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں. قرات یعنی فرض کی 2 رکعتوں میں, وتر, سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والوں پر مطلقاً قرات فرض ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں, وتر کے اندر, سنت میں اور نفل کی سب رکعتوں میں. سنت کی سب رکعتوں میں, نفل کی سب رکعتوں میں, وتر کی سب رکعتوں میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے. کس پر؟ امام پر بھی اور منفرد پر یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے پر. مقتدی پہ قرات فرض نہیں ہے, مقتدی کو خاموش رہنا واجب ہے. قرات الامام لہو قرات. ٹھیک ہے. البتہ جو تنہا نماز پڑھ رہا تو اس پہ فرض ہے قرات. یعنی قرآن میں سے کم از کم ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھنا, کم از کم ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھنا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہاں وتر کی تو 3 رکعتوں میں وہ قرات فرض ہے, نفل کی بھی سب رکعتوں میں, سنت کی بھی سب رکعتوں میں. اب یہ فرض کی بات ہو رہی ہے. باقی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ فرض کس سے ادا ہو جاتا ہے, تو ایک آیت پڑھنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے, باقی جو ہے پڑھنا واجب ہے. مسئلہ, امام کے پیچھے پڑھنے والوں کو کسی بھی نماز میں قرات جائز نہیں, نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت. رکوع کیا ہے؟ یعنی رکوع کے لیے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ رکوع ہے. ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ گئے, یہ کیا ہے؟ یہ رکوع کی کم سے کم حد ہے. اور پورا رکوع یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے, پیٹھ سیدھی بچھا دے. سجدہ کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر ٹک جانا سجدے کی حقیقت ہے, اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا سجدے کے لیے شرط ہے. لہذا حالت سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز نہیں ہوگی. صرف انگلی کی نوک زمین پر لگانا کافی نہیں ہے. ہر رکعت کے دونوں سجدے فرض ہیں. تو ٹھیک ہے, تو دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں یہ جو ہے وہ لگنا یہ ضروری ہیں, اور کم از کم ایک انگلی لگنا تو یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کو شرط سمجھیں, اس کو کیا سمجھیں؟ سجدے کی شرط, سجدے کی شرط. ہاں, سجدہ نام ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ فرض جس عمل پر موقوف ہو تو وہ عمل بھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے, واجب جس عمل پر موقوف ہو وہ عمل بھی واجب کے درجے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر سجدہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پر ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور آپ سجدہ نہیں کر سکتے اس طرح. مثال کے طور پر آپ پیشانی نہ لگائیں تو سجدہ ہوگا آپ کا؟ نہیں ہوگا نا. تو اس طرح پاؤں کی انگلیاں نہ لگائیں, کیونکہ سجدہ کرنا موقوف ہے ان کے اوپر. سجدے کی تعریف یہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ تعریف پوری نہیں ہو رہی, سجدہ بھی پورا نہیں ہو رہا, تو اس لیے یہ عمل جو ہے وہ بھی سجدے کی سمجھو کہ شرط ہے. قاعدہ خیرہ,
یعنی نماز کی سب رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے. یعنی نماز کی سب رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے. یہ آخری جو ہم آخر میں ہم بیٹھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، وہ فرض ہے. قاعدہ آخر، قاعدہ اولا واجب ہے. خروج میں سنائی ہی کیا ہے؟ یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام وغیرہ کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز کے منافی ہو، جو نماز کے اگر اس کام کو نماز کے اندر کیا جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی. مگر خیال رہے سلام کے علاوہ نماز کے منافی کوئی فعل بالقصد پایا تو فرض ادا ہو گیا، مگر نماز واجب الاعادہ کی لفظ سلام کہنا واجب ہے. نماز کے اندر کوئی منافی نماز کام کیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز کے آخر میں اتحیات میں بیٹھنے کے بعد سب پڑھنے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جو منافی نماز ہے تو کہہ رہے ہیں کہ فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، مگر نماز واجب الاعادہ. کیوں؟ کیونکہ لفظ السلام کہنا واجب ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی نا. فرض ادا ہو جائے گا، اب دوبارہ پڑھنا اس پہ واجب ہے. لفظ السلام کہنا واجب. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بیٹھا اور آخر میں اس نے کچھ کھانا شروع کر دیا. جب سلام پھیرنا تھا اس نے کچھ کھانا شروع کر دیا، اب نماز اس کی کیا ہو گئی؟ نکل گیا وہ نماز سے. کیا ہو گیا؟ یا کوئی کر رہا تھا سلام اور اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نماز سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا.